السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکات کے لیے، درود و سلام امام الہدا امام القبلتین سید الاولین والآخرین امام الرسل سید الرسل ختم الرسل شمس الضحیٰ بدر الدجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے جمعۃ المبارک کی ان مختصر بابرکت گھڑیوں میں
اللہ حق بات سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کتاب و سنت کے پیغام کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے محرم الحرام میں اس کی شرعی حیثیت اور اس کے کرنے والے جائز کام اور نہ کرنے والے ناجائز کام ہم نے بیان کیے تھے، اور ساتھ ہی اعلان کیا تھا انشاءاللہ کہ اس جمعہ سے ہم انشاءاللہ شان صحابہ، عظمت صحابہ کے حوالے سے گزارشات پیش کریں گے۔ دعا ہے اللہ حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پوری کائنات انسانی کے دلوں کو جھانکا، دیکھا، اور ان سب میں سے بہترین دل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اور اللہ نے پھر ان کو نبوت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے چن لیا اور نبیوں کا سردار بنایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ کائنات انسانی کے دلوں میں جھانکا، دیکھا، اور سب سے بہترین دل جو اللہ رب العالمین نے پائے ان کو پیغمبر کائنات کے صحابہ کرام بنا دیا۔ حضرات، جب کوئی بھی نبی دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے اس کو ماننے والے یا دوسرے پہلو میں دیکھیں سب سے پہلے نبی کا انکار کرنے والے بدترین قوم شمار ہوتے ہیں، برے ترین کافر ہوتے ہیں جو نبی کی موجودگی میں نبی کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ نبی سامنے ہوتا ہے، نبوت سامنے ہوتی ہے، معجزات سامنے ہوتے ہیں، نبی جسمانی حالت میں موجود ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کی دعوت کا انکار کر دینا بدترین کفر ہے۔ پھر نبی کی موجودگی میں نبی کی بات کو تسلیم کر لینا، آپ کی دعوت پہ ایمان لے آنا، کوئی بھی نبی ہو ان کی تابع داری اختیار کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کی اعانت کرنا، اور جن لوگوں نے جس دور میں بھی یہ کام کیا وہ سب سے زیادہ عظیم ٹھہرے۔ نہ ماننے والے سب سے بڑے کافر ٹھہرے، اور نبی کے پہلے ماننے والے سب سے بڑے مومن ٹھہرے۔ آسان نہیں ہوتا ایک شخص کی دعوت پر اپنے باپ دادا کے دین کو ترک کر دینا، صدیوں کی رسمیں چھوڑ دینا، شرک و بدعت ترک کر دینا۔ آسان نہیں ہوتا اپنے بڑوں کے دین سے بغاوت کرنا، آسان نہیں ہوتا اپنی ماں، بہن، بیٹی، باپ، قبیلے، خاندان کو چھوڑ کر کے ایک نیا دین اختیار کرنا، تسلیم کرنا، مان لینا۔ حضرات، صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جنہوں نے یہ کام کیا۔ جب نبوت کی کرنیں ان کے سینوں پر پڑی، انہوں نے پرواہ نہیں کی قبیلے کی، انہوں نے پرواہ نہیں کی قوم کی، انہوں نے پرواہ نہیں کی باپ دادا کے دین کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں
کو ایمان کے لیے چن لیا، انہوں نے ایمان اور اسلام قبول کر لیا۔ اور کیسا ایمان قبول کیا، کیسا ایمان لے کے آئے، کیسے مومن بنے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک ان کے ایمان کو معیار قرار دے دیا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، دنیا والو اگر تم بھی ایمان لے آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے، اگر تم بھی اس طرح تسلیم کرو جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے تسلیم کیا، اگر تم بھی وہ تابعداری پیدا کرو جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے پیدا فرمائی، وہ تابعداری کرو، وہ اطاعت کرو جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے کی ہے۔ فرمایا فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا پھر تم جو ہے ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی صحابہ کے ایمان جیسا ایمان بنائے ہدایت یافتہ بنے گا، صحابہ کی تابعداری جیسی تابعداری کرے فرمایا ہدایت یافتہ بن جائے گا، صحابہ کے عقیدے جیسا عقیدہ بنائے ایماندار ہدایت یافتہ بن جائے گا، صحابہ کی نماز جیسی اپنی نماز پڑھ لے فرمایا ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایمان کا معیار صحابہ کرام کو قرار دیا۔ فرمایا ایمان وہ پیدا کرو جو بکر صدیق کا ایمان ہے، ایمان وہ پیدا کرو جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے، ایمان وہ پیدا کرو جو سیدنا عثمان کا ایمان ہے، ایمان وہ پیدا کرو جو پیغمبر کے ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان ہے۔ ایسا ایمان پیدا کر لیں ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ فرمایا اللہ اگر کوئی ویسا ایمان نہ لے کر کے آئے، اگر کوئی ان کی طرح تابعداری نہ کرے، ان جیسا عقیدہ نہ رکھے، ان جیسی نماز نہ پڑھے، ان جیسا ایمان نہ لائے، فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فرمایا اگر یہ لوگ پھر جائیں گے صحابہ کے ایمان سے، اگر یہ لوگ پھر جائیں گے صحابہ کے عقیدے سے، اگر یہ لوگ پھر جائیں گے صحابہ کرام کے کردار سے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فرمایا بڑی دور کی لڑائی میں جا پڑیں گے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ، یہ قرآن کا پہلا مقام۔ آئیے دوسرا مقام سنیے، مالک کائنات نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا جب ان کافروں کو کہا جاتا ہے او لوگوں ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لے آئے، جس طرح بکر صدیق نے ایمان قبول کیا، عمر فاروق نے دین کو مانا، عثمان غنی نے تابعداری کی، ایسا ایمان لے کے آؤ جس طرح یہ ایمان لائے۔ فرمایا یہ کہتے کیا ہے انؤمن کما آمن السفہاء، فرمایا یہ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یہ تو کم عقل لوگ تھے، یہ تو بیوقوف لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، کیا ہم ان جیسا ایمان لے کے آئیں؟ تو رب العالمین نے جواب کیا دیا، یہ صحابہ کے ایمان کا انکار کرنے والے، فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا خبر یہ ایمان صحابہ میں شک کرنے والے دراصل یہی بیوقوف ہیں، فرمایا کم عقل ہیں، کم ظرف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ایمان تو اللہ نے معیار قرار دیے ہیں، ان کے ایمان تو اللہ نے کائنات تک کے لوگوں کے لیے ایک معیار بنا کر کے بھیجے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ، آئیے قرآن کا تیسرا مقام، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
हब्बबा इलैकुमुल ईमान व कर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूqa वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। फरमाया लोगो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ए नबी के सहाबा, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत पैदा कर दी है। आइए ज़रा तवज्जो कीजिएगा। फरमाया ईमान की मोहब्बत पैदा कर दी है। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूqa वल इस्यान। फरमाया अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में कुफर की और फिस्को फुजूर की और नाफरमानी की। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में नफरत पैदा कर दी है, ईमान तुम्हारे दिलों में मजबूत कर दिया है। फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून। फरमाया यही वो लोग हैं जो दरअसल हिदायत याफ्ता हैं, यही वो लोग हैं जो दरअसल फरमाया नेक हैं। दूसरे मुकाम पे फरमाया उलाइका हुमुल फाइजून। और लोगों यही लोग हैं जो कामयाब हैं, और यही लोग हैं जो दुनिया व आखिरत में कामयाब हैं। आइए कुरान का तीसरा मुकाम फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। और लोगों यही सहाबा किराम का गिरोह है, यही वो जमात है जिनके दिलों को अल्लाह ने आजमा करके अल्लाह ने तकवे के लिए इनके दिलों को पास कर दिया। इनके दिल में अल्लाह ने अपना डर पैदा कर दिया है। फरमाया अल्लाह ने इनके दिलों को आजमा लिया है, इनके दिलों में अल्लाह ने डर पैदा कर दिया है, तकवा पैदा कर दिया है। लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम। फरमाया इनके लिए बादशाहियाँ, इनके लिए फरमाया मग़फ़रत की बशारतें हैं और बड़े आलीशान रिज़्क़ की फरमाया अल्लाह ने इनके लिए पैदा कर दिया, बना दिया है। इनका अंजाम बड़ा आलीशान है, इनकी आखिरत बड़ी आलीशान है। दुनिया में भी मकाम वाले, आखिरत में भी मकाम वाले। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो हज़रात गिरामी। ये तीसरा मुकाम पड़ा। आइए कुरान का चौथा मुकाम। रब्बे काबा की कसम, कोई सिपारा ऐसा नहीं जिसमें तज़किरा मेरे सहाबा का न हो, कोई सिपारा ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ने अजमत न बयान की हो। जितने मुकामात हैं जहाँ कुरान खोला जाए, अल्लाह के फजलो करम से इस अजीम शान जमात का तज़किरा मिलता है, इनके किरदार का तज़किरा मिलता है। आइए ज़रा तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसी ईमान की एक और गवाही दी है। हज़रात 28वां पारा सूरह मुजादला की आखिरी आयत। फरमाया ला ताजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कोई ऐसी जमात नहीं पाएंगे, कोई ऐसी कौम नहीं पाएंगे दून मन हातल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। फरमाया कोई ऐसी जमात नहीं पाएंगे। कैसी जमात? फरमाया जो अल्लाह पर भी ईमान रखे, आखिरत पर भी ईमान रखे, और फरमाया कि उन शख्स से, उस आदमी से नफरत कर ले जो अल्लाह का दुश्मन हो, अगरचे उनका अपना बाप और बेटा ही क्यों ना हो। ऐसी कौम, ऐसी जमात आपको नहीं मिलेगी। फरमाया जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए नफरत करे। फरमाया अगरचे अल्लाह का दुश्मन अपना बाप क्यों ना हो, उससे मोहब्बत नहीं करेंगे। अल्लाह का दुश्मन अपना
بیٹا کیوں نہ ہو، فرمایا اس سے محبت نہیں کریں گے۔ اللہ کا دشمن اپنا سگا بھائی کیوں نہیں ہے، اس سے فرمایا محبت نہیں کریں گے۔ فرمایا کوئی کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہیں ہے۔ یہ چاروں باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمائی۔ فرمایا کہ ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی، ایسی قوم آپ نہیں دیکھیں گے جو اللہ کے دشمن پہ فرمایا اپنی محبتیں قربان کر دیں۔ فرمایا لوگوں اللہ کے لیے اپنے اعزاء و اقارب کو ترک کر دیں۔ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل پہ اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل پہ اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے اللہ نے ان کی مدد بھی کی ہے جنہوں نے اپنے عقیدے کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، جنہوں نے اپنے عقیدے کے لیے اپنے سامنے اپنے مخالف بھائی سے جنگ کر لی۔ فرمایا اللہ ان کی مدد کرے گا۔ توجہ کیجیے گا، توجہ حضرات گرامی، فرمایا ایسی قوم آپ کو پوری کائنات میں نہیں ملے گی، پوری کائنات میں ایسی قوم نہیں ملے گی جو اللہ کی محبت پہ اپنے خاندان، قبیلے، برادری کی محبت کو قربان کرتے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بیان کیا تھا، ایک صحابی رسول کو ان کے والد نے کہا بیٹا فلاں جنگ کے موقع پر تم مسلمان تھے، میں کافر تھا، کئی موقع ایسے آئے تم میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے تمہیں جو ہے قتل نہیں کیا۔ تو بیٹے نے کہا ابو جان اللہ کی قسم آپ نے تو میرا خیال کر لیا کہ میں بیٹا ہوں، لیکن اگر آپ میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آتے میں اللہ کا دشمن سمجھ کے آپ کو قتل کر دیتا۔ یہ رشتہ داری میں نہ دیکھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کے، دین کا دشمن سمجھ کے آپ کو قتل کر دیتا اگر آپ میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آتے۔ یہ تو آپ نے خیال کر لیا نا، رشتہ داری ہے، میں نے خیال نہیں کرنا تھا۔ اسی لیے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ آئیے حضرات توجہ کیجئے گا، قرآن کا ایک اور مقام اٹھائیے، قرآن کا ایک اور منصب اٹھائیے، قرآن کا اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ کیسا تذکرہ فرمایا ہے، توجہ کیجئے گا، توجہ۔ فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ فرمایا وہ لوگ جو نیکی میں پہل کر گئے، پہلے ایمان قبول کر لیا، پہلے دین کو تسلیم کر لیا، فرمایا یہی لوگ ہوں گے جو اللہ کی طرف سے جہنم سے دور کر دیے جائیں گے۔ فرمایا جہنم سے دور ہوں گے، یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے پہلے دین کو تسلیم کیا، دین کو تسلیم کیا، نبی علیہ السلام کے دین کو، اللہ کے دین کو قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، نبی علیہ السلام کی ذات کا دفاع کیا، نبی علیہ السلام کی عظمت کا دفاع کیا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، ایک غزوے سے واپسی ہو رہی ہے، سورہ منافقون ہے، عبداللہ بن ابی نے کہہ دیا ہے، رئیس المنافقین ہے، کہتا ہے کہ مدینے جا کر کے ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم ان مہاجروں کو وہاں سے نکال دیں گے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کہنے لگا لا یخرجن الاعز من الاذل، جو سب سے زیادہ معزز ہیں مدینے جا کر کے معاذ اللہ وہ سب سے کم تر لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ ہم جب جائیں گے نا یہ مسلمانوں کو وہاں سے جا کے نکال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہی نازل ہو گئی، نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ یہ بات اس نے کر دی ہے۔ آپ نے قرآن کی آیات سنائی، عبداللہ بن ابی کا بیٹا مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا کہ جیسے میرا باپ یہاں داخل ہوگا میں اس کا سر قلم کر کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں پیش کروں گا۔
بیٹا باپ کے مخالف کھڑا ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کیا نازل فرمایا؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا لوگوں کو پتہ ہی نہیں، منافقوں کو پتہ ہی نہیں، اصل عزت کا مالک تو اللہ ہے، اصل عزت تو نبی علیہ السلام کے لیے ہے، اور فرمایا اصل معزز لوگ تو مومن بندے ہیں۔ یہی تو اصل معزز لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ لفظ استعمال وہ کرتا ہے، فرمایا یہی تو معزز لوگ ہیں، پتہ ہی نہیں منافقوں کو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، فرمایا کہ عزت کا مالک اللہ، فرمایا عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو عزت دی ہے، اور اللہ نے نبی کو ماننے والے، نبی کو تسلیم کرنے والے صحابہ کرام کو عزت و عظمت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ تو مجموعی طور پہ صحابہ کرام کی عظمت کی بات ہوئی۔ آئیے قرآن اٹھائیے، سورہ حدید 26واں پارہ، اللہ رب العالمین نے ایک بڑی عالی شان بات بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ لوگوں عقیدے کی بات ہے، مال کے کائنات نے کیا فرمایا؟ وہ لوگوں میرے صحابہ کرام میں سے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیے، فتح مکہ سے پہلے اپنے مال کو خرچ کیا، فرمایا وہ لوگ اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے، جہاد کرنے والے، یہ دونوں گروہ فرمایا برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کی قربانی زیادہ ہے جو اسلام میں سب سے پہلے داخل ہوئے، انہوں نے قتل بھی، انہوں نے جہاد بھی کیا، انہوں نے لڑائیاں بھی کی، انہوں نے مال بھی خرچ کیے۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کا درجہ زیادہ بڑا ہے ان لوگوں سے انفقوا من بعد وقاتلوا، جو بعد میں مسلمان ہوئے، جنہوں نے بعد میں خرچ کیے، جنہوں نے بعد میں جہاد کیا۔ فرمایا پہلے لوگوں کا، فتح مکہ سے پہلے لوگوں کا فرمایا درجہ زیادہ، بعد والوں کا کم ہے۔ لیکن اے اللہ، یہ درجہ بلند ہے یا کم ہے یہ تو تیرا فیصلہ ہے۔ فرمایا مولا آخرت کیسے ہوگی؟ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا لوگوں فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے یا بعد میں مسلمان ہونے والے، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ نے جنت سب کو دینی ہے۔ فرمایا جب بھی مسلمان ہوئے جنت کا وعدہ سب کے لیے۔ یہاں ہمارے ایشو بنتا ہے کہ وہ لوگ تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، آخر میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود یہ بات بیان فرمائی، کوئی شک نہیں فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے زیادہ درجے والے ہیں، انہوں نے مال بھی خرچ کیے، انہوں نے جہاد بھی کیا، وہ زیادہ درجے والے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ لیکن لوگوں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا کہ سب کے لیے اللہ رب العالمین کی جنتوں کا وعدہ ہے۔ آئیے ذرا 5واں مقام سنیے، 11واں پارہ دوسرا رکوع۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار،
فرمایا کہ پہلے ایمان لینے والے، پہلے اسلام قبول کرنے والے، مہاجر بھی انصار بھی، فرمایا اللہ نے سب کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، فرمایا اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرات گرامی توجہ کیجیے گا، توجہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، قرآن کی روشنی میں آئیے ذرا قرآن کا مطالعہ کیجیے، قرآن اٹھائیے۔ اللہ رب العالمین نے عظمتوں کے تذکرے بیان کیے، چرچے بیان کیے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، مکے کے کفار نے ایک مطالبہ کر دیا ہے، کہنے لگے ہم سردار ہیں، آپ ایسا کیجئے ہمارے لیے الگ مجلس طے کیجئے، الگ ہمارے لیے ایک درس کا موقع بنائیے، ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اس درمیان کوئی غریب لوگ، یہ مہاجر، یہ غریب صحابہ یہ سامنے نہ آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ لوگ شاید اسلام قبول کر لیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کو جمع فرما لیا اور دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اسی درمیان جو ہے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے، نبینہ صحابی ہیں، نبینہ صحابی ہیں، نظر نہیں آتا، بتانا اللہ نے کیا ہے، نبینہ صحابی ہیں، نظر بھی نہیں آ رہا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور مختلف سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو وقتی طور پہ ناگوار گزرا کہ یہ میں جو ہے ان لوگوں کو جمع کیے بیٹھا ہوں، عبداللہ سوال کیے جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے چہرے پہ جب ناگواری کے اثرات آئے نا تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، فرمایا چہرہ پھیر لیا، چہرے پہ ناگواری کے اثرات ہیں، ان جاءہ الاعمی، اس بات پہ کہ نابینا کوئی صحابی آیا بیٹھا ہے۔ اللہ توجہ کیجئے گا، نابینا صحابی کے لیے رب کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چہرہ پھیرا، ناگواری کا اظہار کیا کہ ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، کیا پتہ آپ کو وہ یہاں آ کے پاکیزگی اختیار کر لیتا، کیا پتہ آپ کو یہاں آ کر کے آپ سے کوئی دعوت کی، دین کی بات سن لیتا۔ وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری، فرمایا یا نصیحت کی بات سیکھ لیتا اور یہ نصیحت اس کو فائدہ دے دیتی۔ اما من جاءک یسعی وہو یخشی، اے نبی یاد رکھیے یہ جو آپ کے پاس دوڑا دوڑا آیا ہے یہ رب کا بندہ ہے، رب کا تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ فرمایا اس قدر رتبے والا ہے، فأنت عنہ تلہی، آپ نے ان سے چہرہ پھیر لیا، آپ کے چہرے پہ ناگواری آ گئی۔ وہ جو آیا ہے نبینا اس کو نظر نہیں آتا، اس کو پتہ نہیں آپ محفل میں بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، اے نبی یاد رکھیے یہ دین نصیحت کا نام ہے، اللہ جسے چاہتا ہے یہ نصیحت اسے ملتی ہے، یہ دولت کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کسی نبینا کو مسلمان کر دے، ایمان کی دولت دے دے۔ حضرات پتہ یہ چلا اللہ رب العالمین نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔ ایک نبینا صحابی آئے اور نبی کے چہرے پہ ناگواری ہو۔ حضرات گرامی توجہ کیجئے گا، توجہ، آئیے قرآن اٹھائیے، بات عظمت صحابہ کی، بات شان صحابہ کی، بات مقام صحابہ کی، بات منصب صحابہ کی۔ حضرات گرامی جس سپارے کو اٹھائیے تذکرہ چرچا میرے صحابہ کا، اللہ رب العالمین نے ان کے امان کی گواہی دی، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے چن لیا، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کو پرکھا اور جانچا، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی۔ اللہ رب العالمین نے ایسا ایمان عطا فرمایا، اللہ نے صحابہ کے ایمان کو قیامت تک کے لیے معیار قرار دے دیا۔
فرمایا ایمان پیدا کرنا ہے ان جیسا ایمان پیدا کرنا، ایمان پیدا کرنا ہے ان جیسا ایمان پیدا کرو۔ حضرات یہاں یہ یاد رکھیے، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ اور اسی طرح شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ہیں۔ ان مقدس شخصیات کی عظمت، ان کا شان، ان کا وقار، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں، بعد میں مسلمان ہونے والے لوگوں سنو، میرے صحابی کا فرمایا کہ آدھی کھجور کا ٹکڑا دیا ہوا اور تمہارا احد پہاڑ برابر سونا خرچ کیا، فرمایا کہ اس کے برابر نہیں ہے۔ اس کا صدقہ حقیر تھا، تھوڑا تھا، لیکن فرمایا جو ایمان کا معیار اس میں تھا، تم احد پہاڑ بھی خرچ کر دو، اللہ تمہیں وہ ثواب نہیں دے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت، فرمایا مومنوں کی لعنت، پوری کائنات کی لعنت ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے، عقیدے کی بات، صحابہ کرام کی عظمت، شان، وقار، منصب ایمان کا حصہ ہے۔ ساتھ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے مفسرین نے لکھا کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہے، وہ کافر نہیں ہوتا، فاسق ہو جاتا ہے، فاجر ہو جاتا ہے، منافق ہو جاتا ہے۔ لیکن خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں اگر کوئی انکار کرے تو فرمایا دراصل وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کی صحبت کا جو ہے ثبوت قرآن سے ملتا ہے۔ غار ثور میں نبی علیہ السلام ساتھ ہیں اور وہاں جو ہے اللہ اکبر سیدنا ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کی صحابیت کا، ان کی صحبت کا، ان کے ساتھ کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ اب اگر سیدنا ابوبکر صدیق کے ایمان کا کوئی منکر ہو، آپ کی صحابیت کا منکر ہو، دراصل وہ قرآن کا منکر ہے۔ قرآن نے واضح طور پہ سیدنا ابوبکر صدیق کی صحابیت کا تذکرہ کیا۔ پھر ان کی عظمت میں جو آیات ہیں وہ تو انشاءاللہ اگلے جماعت میں بیان کریں گے۔ یہ سلسلہ ہم بیان کرتے جائیں گے جہاں تک اللہ نے توفیق دی، جہاں تک موقع ملا انشاءاللہ الرحمن۔ تو یہ پہلا جمعہ ہے عظمت صحابہ قرآن میں سے، اور اسی طرح جو ہے انشاءاللہ عظمت صحابہ احادیث میں سے، پھر عظمت صحابہ اپنے کردار کے آئینے میں، پھر صحابہ کرام میں سے چاروں خلفاء، اہل بیت اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی امہات، یہ الگ الگ موضوعات ہیں، انشاءاللہ ہم ان پہ بات کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں جو ہے ایمان کی محبت پیدا فرمائے اور صحابہ کی ایمان کی محبت پیدا فرمائے، اور ہم مذمت کرتے ہیں اس ذاکر کی جس نے اسلام آباد میں، یہاں لیا میں اور دیگر کئی مقامات پر سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے ایسے الفاظ کہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور ان اداروں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے اشخاص کو گرفتار کیا جائے، پابند سلاسل کیا جائے جو مقدس شخصیات کے بارے میں نازیبا کلمات ادا کرتے ہیں، اور جس سے جو ہے مسلمانوں کی مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ حضرات یہ ہمارا مطالبہ ہے، ایسے اشخاص کو پابند سلاسل کیا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ مسلمان کے اتحاد کو پارا پارا نہ کیا جا سکے، مسلمانوں میں رخنہ نہ ڈالا جائے، مسلمانوں میں بڑھ چڑھ کے جو ہے ایسے اختلافات نہ پیدا کیے جائیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان صحابہ جیسا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔